اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑا عمل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان ذکر اللہ اکبر من کل شیء فہو افضل الطاعات، یہ افضل الطاعات ہے جو اللہ کا ذکر ہے. تو ان 7 وجوہات سے ذکر کی اہمیت سامنے آتی ہے. ذکر میں ہمارے سلسلے میں 3 طرح کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے نام کا ذکر کرنا. قرآن مجید میں ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو اگر کوئی پوچھے کہ رب کا نام کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنا. تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. یہ بھی محبت کا باب ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، اس کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں او جی صرف اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی اللہ اللہ کہنے سے ہی تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کو تسلی ملتی ہے. مجھے ایک دن ایک ملک میں ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے آپ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں. مجلس لوگ سن رہے تھے، کہنے لگے بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں. میں نے کہا اچھا خدا کے بندے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی گواہی دے دینا کہ یہ شخص اللہ اللہ ہی کرتا رہتا تھا، دنیا میں اس کو کوئی اور دوسرا کام نہیں تھا. عجیب بات ہے کہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. ہر وقت اللہ اللہ کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا کر کے دکھائیں نا، پتہ چلے. یہ تو جس کے دل میں محبت ہوگی وہ ہر وقت اللہ کا نام یاد کرے گا کہ جی اللہ کا نام رٹنے سے کیا ہو جاتا ہے. بھائی ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اللہ کے نام کا جو عاشق ہوتا ہے اس کو تو اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ بیٹے کا نام کتنے پیار سے لیتی ہے اور بار بار لیتی ہے. تو کیا اللہ سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا؟ دیکھیں پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے ٹونٹی سے اور نیچے چپس کا فرش ہوتا ہے، وہ پتھر کی طرح ہوتا ہے سخت، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے جہاں ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہوتا ہے. تو اگر پانی کا قطرہ تواتر سے گرتا رہتا ہے تو وہ پتھر میں راستہ بنا لیتا ہے. بالکل اسی طرح اگر اللہ اللہ کا یہ نام تواتر کے ساتھ دل کے اوپر لیا جائے تو یہ دل میں بھی اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے. انسان کے دل میں راستہ بن جاتا ہے اور اللہ کا نام دل میں بس جایا کرتا ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ دل پہ اس کا رنگ چڑھ جائے، اس کا اثر آ جائے. تو ہمارے سلوک میں ابتدا میں اللہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں. پہلے 7 اسباق اس میں ذات کے ہیں، اس میں اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مختلف لطائف کے اوپر. پھر اس کے بعد تحلیل کے اسباق ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر. یہ تحلیل بھی افضل الذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو یہ نفی اسباق کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. ان اسباق میں ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ 3000 دفعہ یا 5000 دفعہ یا 7000 دفعہ انسان روزانہ لا الہ کی ضرب لگائے، اور اس کی اوپر کی حد کوئی نہیں ہے. کم کی حد تو ہے، اوپر کی حد نہیں ہے، جتنا مرضی لگائے. الحمدللہ اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے معاملات بتاتے ہیں کہ ہم ایک دن میں 40,000 مرتبہ روزانہ تحلیل کا سبق کرتے ہیں. ہم ہی میں سے ہیں اسی ماحول میں، ان کے لیے بھی یہی مصروفیتیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی تقاضے ہیں، مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے جس وجہ سے وہ اللہ کی یاد کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. اور ہم محبت کی وہ حرارت محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے. ہمارے لیے 3000 دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ تحلیل کا ذکر ایسا ہے جیسے ایک آدمی کسی فرش کے اوپر جھاڑو دے دے
تو گرد مٹی ساری صاف ہو جاتی ہے۔ یہ تحلیل بھی اسی طرح انسان کے دل سے ما سوا کے جتنے اثرات ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں تفصیل لکھی ہے اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، جب انسان کے دل میں عشق کی آتش کا شعلہ اٹھتا ہے، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تو معشوق کے سوا جو کوئی بھی ہوتا ہے سب کچھ جل جاتا ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، یعنی لا کی تلوار سے جو غیر حق تھا، اللہ کے علاوہ جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا۔ تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، اے عشق تجھے مرحبا ہو کہ تو نے ما سوا کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا دل میں سے۔ تو لا الہ کی ضرب جب لگائی جاتی ہے تو دل صاف ہوتا ہے اور ما سوا کی محبتیں دل سے نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پہلے اللہ اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، اس کے بعد تحلیل کے اسباق آتے ہیں، تاکہ ما سوا کی کامل نفی نصیب ہو جائے انسان کو۔ ویسے بھی حدیث پاک میں یہ لا الہ الا اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بدع و ستون شعبہ، اعلیھا شہادت اللہ الہ الا اللہ وادناھا اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی ایمان کے 73 شعبے ہیں اور ان میں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا افضل الدعاء لا الہ الا اللہ، یعنی افضل دعا لا الہ الا اللہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ نے ان کو تقوی کے کلمے کے اوپر پکا رکھا اور وہ اس بات کے حقدار تھے اور اہل تھے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے کیا مراد ہے، فرماتے ہیں ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کلمۃ التقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ حضرت علی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا اور لوگوں نے بھی سنا، یقولون لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تکبیر پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام حج کے موقع پر، بین مکہ و منا، منا اور مکہ کے درمیان نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور یہ تکبیر پڑھ رہے تھے۔ فقال ہیا ہیا، قل تو میں نے پوچھا وما ہیا ہیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ قال قولہ تعالی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یعنی لا الہ الا اللہ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ ابو ذر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُوهَا، اگر تم کوئی برائی کر بیٹھو اس کے بعد نیکی کرو تاکہ نیکی اس برائی کو دھو دے۔ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صاحب نے فرمایا من افضل الحسنات، یہ تو سب سے بہترین نیکی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھنے کو سب سے بہترین نیکی فرما رہے ہیں۔ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے
لہو دعوت الحق، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو قول سدید سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تزکا سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید کی آیت ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کیا مراد؟ فرمایا الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا تھا کہ هَلْ لَكَ أَن تَزَكَّىٰ إِلَىٰ أَن تَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ان سے مراد ان کی یہ تھی کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر پکے ہو گئے۔ تو اس سے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ شہادت لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی شہادت پر پکے ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یہاں صوابا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا الیس منکم رجل رشید، تو فرمایا تھا الیس منکم رجل یقول لا الہ الا اللہ، تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہے، اس سے مراد تھا رجل الرشید۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جہنمی جہنم میں کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تو اعمل صالحہ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اقول لا الہ الا اللہ، تاکہ میں لا الہ الا اللہ کہہ سکوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے للذین احسنوا الحسنى، کہ جو لوگ نیکی کریں گے ان کو حسنہ ملے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، الحسنہ سے مراد الجنہ، ان کو جنت ملے گی، وزیادہ، اور زیادہ سے مراد النظر الی وجہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک بندے نے وہب میں منبہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا بلا ایسا ہی ہے یا ابن اخی، ولیکن لیس من مفتاح الا ولہ اسنان، فمن جاء باسنانہ فتح لہ ومن لم یفتح لہ، یعنی چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، تو نیک اعمال دندانے کی مانند ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا چابی تو مل گئی، لیکن اگر وہ اعمال بھی ٹھیک کر لے گا تو دندانے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر اس نے اعمال ٹھیک نہ کیے تو اس کے ہاتھ میں کنجی تو ہوگی، مگر وہ کنجی جنت کا دروازہ کھول نہیں سکے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے دو گاڑیاں ہیں، ایک کی چابی دوسرے کو لگاؤ تو دروازہ نہیں کھلتا، حالانکہ وہ چابی اندر چلی بھی جاتی ہے، اس کے دندانے ٹھیک نہیں ہوتے۔ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ تاشت ما فی صحیفتہ من السیئات حتی یعود الی مثلہا، کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔
علامہ اقبال نے کیا اچھے اشعار کہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی سے مراد کہ انسان ایک اللہ کے سامنے جھکے، جگہ جگہ سر نہ جھکاتا پھرے، اس کو وہ خودی کہتے ہیں کہ انسان مومن غیور ہونا چاہیے، ایک در پر جھکنے والا ہونا چاہیے، جگہ جگہ سر جھکانے والا نہ ہو۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ فساں کہتے ہیں جو چیز کو تیز کرنے والے گرائنڈر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خودی جو ہے یہ تلوار ہے، اور اس تلوار کو جو تیز کرنے والی چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ پڑھو گے، تمہاری یہ جو خودی ہے نا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، یہ اتنی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ بہت ہی خوبصورت شعر کا ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یعنی یہ جو نغمہ ہے نا لا الہ الا اللہ والا، یہ اس کو بہار کی ضرورت نہیں ہے کہ بہار میں پڑھیں گے، خزاں میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیں تو ہر حال میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور آخری بات کہتے ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہم اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اس سے ہمارے دل منور ہوں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی، اور دلوں سے گناہوں کی ظلمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت کا جو نام ہے نا، یہ نام بھی کتنا پیارا نام ہے۔